محرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ مہینہ بڑا محترم اور فضیلت والا ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی بہت سی خصوصیات اور فضائل بیان فرمائی ہے۔ اسی مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد یہ محترم مہینہ شیعوں کے یہاں رونے اور ماتم کرنے والا مہینہ بن گیا۔ بعض مسلمان بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں اس مبارک مہینے میں غم کرنا اور آنسو بہانے کو سنت سمجھنے لگے ہیں۔ آج سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھا تو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ مولانا طارق جمیل صاحب بیان فرما رہے ہیں کہ بے شک حسین کے لیے رونا بھی سنت ہے۔ مولانا کا بیان عوام سنتے ہیں اور ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ کہیں عوام رونے کو سنت نہ سمجھ لے، اس لیے اس کا جواب عوام میں آنا ضروری ہے۔ جواب سے پہلے خود مولانا کی باتیں ان کی زبانی سماعت فرمائیں۔ کربلا وہ پیغام ہے، یہ صرف 10 دن کا کے لیے رونے دھونے کا پیغام۔ بے شک حسین کے لیے رونا بھی سنت۔ ہر شے کو بدعت نہ بناؤ۔ ام سلمہ سے آپ نے فرمایا، ام سلمہ آج ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے، بہت خاص، کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ ام سلمہ پیرے پہ کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں حسین آ گئے، چھوٹے بچے معصوم ابھی، اندر جانے لگے، انہوں نے روک دیا، وہ رونے لگے، وہ روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے میرے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی، زور زور سے رونے کی آواز آئی۔ ام سلمہ رہ نہ سکی، بھاگ کے اندر گئیں تو آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے حسین کو یوں سینے سے چمٹایا ہوا تھا اور ایسے ہل ہل کے رو رہے تھے، ایسے بلک بلک سسک سسک کے رو رہے تھے، اور آپ کے آنسو آپ کے رخسار اور داڑھی پر قطر کر رہے تھے، اور آپ نے یوں بھینچا ہوا، ایسے دبایا ہوا تھا۔ تو حضرت ام سلمہ نے کہا، میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ، کیا ہوا؟ آپ ایسے تڑپ کے کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے روتی آواز میں کہا، بہتے آنسوؤں کے ساتھ، کپ کپاتے بدن کے ساتھ، کہ ام سلمہ، یہ فرشتہ جو مجھے ملنے آیا تھا، یہ میرے بچے کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ آپ کی امت اس بچے کو قتل کر دے گی، اور جہاں اس کا خون گرے گا وہ مٹی مجھے دکھائی ہے اس نے، کہ میں اس لیے اس پہ رو رہا ہوں۔ ابھی تو وہ شہید نہیں ہوئے اور رویا جا رہا ہے، تو ہم تو ان کی شہادت پہ روتے ہیں بھائی، ہم تو ان کی شہادت پہ روتے ہیں، اور یہ قیامت تک روتے رہے گی دنیا۔ قیامت، یہ اللہ کا نظام ہے، اس نے کربلا کے واقعے کو یوں کر دیا جیسے ہر سال آج ہی ہوا ہے، آج ہی حسین شہید ہو رہا ہے، آج ہی عبداللہ کا سر کٹ رہا ہے، آج ہی زینب کی چادر کو کھاڑا جا رہا ہے، آج ہی لاشوں کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ اب جواب کی جانب بڑھتے ہیں۔ مفتی ابو الخیر عارف محمود صاحب کا ایک مضمون پڑھا، بہت مناسب معلوم ہوا، اس لیے جواباً اس کو سماعت فرمائیں۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک کلپ چل رہا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے غم میں رونا سنت ہے۔ بعض حضرات اجتہاد جدید کے ذریعے اہل سنت والجماعت کے طے شدہ مسلمات سے صرف نظر کر کے ظاہر احادیث سے جدید اور نئی تشریحات مستنبط کر رہے ہیں۔ مزید یہ کہ اہل تشریح ان جیسے بیانات سے مروجہ ماتم کو سند شرعی فراہم کرنے کے لیے اسے خوب پھیلا رہے ہیں، جس سے عوام اور اہل علم کے درمیان ایک اضطرابی کیفیت محسوس کی جانے لگی ہے۔ لوگ اب عقیدت کے حصار سے نکل کر اس نوعیت کے بیانات پر سوالات اٹھانے لگے ہیں۔ کئی دوستوں نے استفسار کیا تو یہ ضروری سمجھا کہ سوگ میت پر رونے دھونے، ماتم کرنے
اور اس دعویٰ پر اختصار کے ساتھ کچھ قلم بند کیا جائے کہ کیا واقعی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے غم میں رونا سنت ہے؟ اس حوالے سے خود سے کچھ لکھنے کے بجائے ماہانہ بینات ذوالحجہ 1430 ہجری میں وارد ایک مضمون اختصار کے ساتھ نقل کرتا ہوں۔ اس کے بعد کلپ کے مشمولات پر گفتگو کریں گے۔ مغربی تہذیب کی تقلید اور اس سے مرعوبیت کے نتیجے میں مسلمانوں نے اپنی ناراضگی کے اظہار اور سوگ و ماتم کے بعض ایسے طریقے اپنائے ہیں جو سراسر غیر اسلامی ہیں، مثلاً یوم سیاہ منانا، تھوڑی دیر خاموش رہنا، جھنڈے سر نگوں کر دینا، سیاہ پٹیاں باندھنا، تابوت کی تعزیہ کرنا اور ماتمی دھن بجانا وغیرہ۔ اظہار غم و ناراضگی کے لیے یہ سبھی طریقے ناجائز اور غیر شرعی ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کسی کے غم میں غیر اختیاری یا فطری طور پر بے ساختہ آنسو نکل پڑے تو صرف اس کی اجازت ہے، جیسا کہ درج ذیل حدیث سے واضح ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابی سیف القرن کے گھر داخل ہوئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمند ابراہیم کے مرضیہ کا گھر تھا۔ زیر اس مرد کو بھی کہا جاتا ہے جس کی بیوی کسی بچے کو دودھ پلاتی ہو۔ حضور نے ابراہیم کو اٹھا کر چوما اور سونگھا، پھر ہم وہاں داخل ہوئے۔ اس دوران ابراہیم کا روح پرواز کر رہا تھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ حضور کو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہیں یا رسول اللہ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عوف یہ رحمت ہے۔ پھر دوبارہ اسی طرح کیا اور فرمایا، بے شک آنسو بہتے ہیں اور دل غمگین ہے، لیکن ہم نہیں کہتے مگر وہ جو اللہ کی رضا ہو، اور اے ابراہیم تیری جدائی کی وجہ سے ہم غمگین ہیں۔ بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 174۔ اسلام سے پہلے بھی سوگ و ماتم کے کچھ ایسے طریقے مروج تھے، مثلاً نوحہ اور گریہ و زاری کرنا، کپڑے پھاڑنا، رونا اور پیٹنا وغیرہ، لیکن حضور نے ان سب سے منع کرتے ہوئے فرمایا، جو سر کے بال منڈوا لے، چلا کر روئے اور کپڑے پھاڑ لے، میں اس سے بڑی ہوں، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے۔ ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوحہ کرنے والے، گلا نوچنے والے اور گریبان چاک کرنے والوں سے بری ہے۔ بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 173۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ ترجمہ: حضرت عبد الرحمن ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص جس نے اپنا منہ پیٹا اور گریبان چاک کیا اور شور مچایا مانند شور مچانے وقت جاہلیت کے۔ فقہا نے بھی اس کو حرام اور ناجائز قرار دیا ہے اور فرمایا کہ میت پر بلند آواز اور چیخ و پکار کے ساتھ رونا حرام ہے۔ کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ جلد 1 صفحہ نمبر 451۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے علاوہ کسی کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں دی۔ صرف بیوی کو 4 ماہ 10 دن عدت گزارنے کے لیے شوہر کا سوگ کرنے کی اجازت دی ہے۔ جدید فقہی مسائل جلد 1 صفحہ نمبر 307۔ لہذا مذکورہ بحث سے معلوم ہوا
کہ دور حاضر کے غیر شرعی اور رسمی ماتموں سمیت یوم سیاہ منانا، تھوڑی دیر خاموش رہنا، سیاہ پٹیاں باندھنا، جھنڈے سر نگوں کر دینا وغیرہ کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ دراصل مغربی تہذیب کی تقلید ہے جو مسلمانوں نے اپنائی ہے۔ اگر کوئی مسلمان شریعت کے واضح احکامات کے باوجود بھی ان غیر شرعی امور سے اجتناب نہیں کرتا تو پھر ایسے لوگوں پر حضور کا یہ فرمان بالکل صادق آتا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہ، یعنی جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ لہذا جو اغیار کی رسم اپناتا ہے وہ اغیار ہی میں سے گنا جائے گا۔ اشاعت 2009 ماہ نامہ بینات، ذوالحجہ 1423 ہجری، دسمبر 2009 عیسوی، جلد 72 شمارہ 12۔ غم کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان کرتے ہوئے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالی کے فیصلوں پر سکون کے ساتھ راضی رہا کرتے تھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے اور غم کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرتے تھے، اور مصیبت کے باعث کپڑے پھاڑنے والوں اور بلند آواز سے رونے اور نوحہ و ماتم کرنے والوں اور بال مروانے والوں سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے۔ زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، جلد 1 صفحہ نمبر 527۔ کلپ پر تبصرہ۔ اب اس کلپ کے الفاظ نقل کر کے اس پہ اختصار کے ساتھ کچھ عرض کیا جائے گا۔ اس کلپ میں ہے، کربلا ایک پیغام ہے، یہ صرف 10 دن کے لیے رونے دھونے کا نام نہیں، بے شک حسین کے لیے رونا سنت ہے۔ ہر شے کو بدعت نہ بناؤ۔ ام سلمہ سے آپ نے فرمایا، ام سلمہ آج ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے، بہت خاص، کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ حضرت ام سلمہ پہرے پہ کھڑی ہو گئی، تھوڑی دیر میں حسین آ گئے، چھوٹے بچے معصوم ابھی اندر جانے لگے، انہوں نے روک دیا تو وہ رونے لگے، وہ روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر میں اندر سے میرے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی، زور زور سے رونے کی آواز آئی۔ ام سلمہ وہاں رہ نہ سکی، بھاگ کے اندر گئی تو آپ نے کیا دیکھا کہ آپ نے حسین کو سینے سے یوں چمٹایا ہوا تھا اور یوں ہل ہل کے رو رہے تھے۔ وائس صاحب نے ٹشو کا ایک ڈبہ لے کر اپنے سینے سے لگا کر ہل ہل کر دکھایا۔ بلک بلک کے سسک سسک کے رو رہے تھے۔ آپ کے آنسو آپ کے رخسار اور داڑھی کو تر کر رہے تھے۔ حضرت ام سلمہ نے کہا، میری ماں آپ پر قربان، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ ایسے تڑپ کر کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے روتی آواز میں کہا، بہتے آنسوؤں کے ساتھ کپکپاتے بدن کے ساتھ، کہ ام سلمہ، یہ فرشتہ جو مجھے ملنے آیا تھا یہ میرے بچے کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کی امت اس بچے کو قتل کر دے گی، اور جہاں اس کا خون گرے گا اس کی وہ مٹی مجھے دکھائی ہے اس نے، میں اس لیے اس پہ رو رہا ہوں۔ ابھی تو وہ شہید نہیں ہوئے تھے تو رویا جا رہا ہے، اب تو اس کی شہادت پہ روتے ہیں۔ بھائی ہم تو اس کی شہادت پہ روتے ہیں، اور یہ قیامت تک روتی رہے گی دنیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس نے کربلا کے واقعہ کو یوں کر دیا کہ جیسے ہی ہر سال آج ہی ہوا ہے، آج ہی حسین شہید ہو رہا ہے۔ اس کے بعد چند مشہور تاریخی جملے دہرائے گئے۔ یہاں دو روایتوں کو ملا کر ایک مضمون بنایا گیا ہے اور ایک خود ساختہ منظر کشی کی گئی ہے۔
سب سے پہلے ان روایات کے ترجمے سماعت فرمائیں تاکہ حدیث کی نام نہاد تشریح کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔ امام طبرانی نے 2 سندوں کے ساتھ 3 روایتیں اس بارے میں نقل کی ہیں، جن میں سے علامہ حیثمی کے بقول ایک کی سند کے رجال ثقہ ہیں۔ روایات کا ترجمہ بغور ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی میرے پاس نہ آئے، یعنی کسی کو میرے پاس آنے مت دینا۔ میں نے اس بات کا انتظار کیا کہ کوئی آئے تو میں اسے روکوں۔ اتنے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکی کی آواز سنی، آپ رو رہے تھے۔ میں نے دیکھا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے ان کی پیشانی پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم مجھے ان کے اندر آنے کا پتہ نہیں چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حسین اندر آیا تو اس وقت جبرائیل ہمارے ساتھ گھر میں موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ میں نے فرمایا ہاں۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ آپ کی امت عنقریب ان کو کربلا نامی جگہ قتل کرے گی۔ جبرائیل نے کربلا سے حضرت حسین کے مقتل سے مٹی لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے گھیرا جانے لگا تو انہوں نے پوچھا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ لوگوں نے کہا کربلا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، یہ واقعی کرب و بلا کی جگہ ہے۔ المعجم الکبیر جلد 3 صفحہ نمبر 108۔ یہی روایت آگے چل کر امام طبرانی نے دوبارہ نقل کی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ ترجمہ: حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی عورتوں سے فرمایا کہ اس بچہ یعنی حسین کو مت رلانا۔ اس دن حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی باری تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پر قیام فرما تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لے گئے اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ کسی کو اندر مت آنے دینا۔ اتنے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر دیکھ کر اندر جانا چاہا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ان کو اٹھا لیا تو وہ رونے لگے، تو ان کو گود میں لے کر بہلانا اور غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا رونا بڑھ گیا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ان کو چھوڑ دیا تو وہ اندر داخل ہوئے اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت عنقریب آپ کے اس بیٹے کو قتل کر دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ مجھ پر ایمان رکھنے کے باوجود اسے قتل کر دیں گے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ ہاں وہ اسے قتل کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل نے مٹی لا کر دکھائی کہ فلاں جگہ قتل کر دیں گے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو سینے سے لگا کر بدحال و غمگین ہو کر باہر تشریف لائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا یہ گمان کیا کہ بچہ کے اندر جانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ پر قربان جاؤں، آپ نے ہم سے یہ فرمایا تھا کہ اس بچہ کو مت رلانا، اور مجھے یہ حکم فرمایا کہ میں اسے اندر داخل ہونے نہ دوں۔ جب یہ آیا
تو میں اسے اندر جانے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے صحابہ کے پاس تشریف لائے جو باہر بیٹھے ہوئے تھے، اور ان سے فرمایا کہ میری امت کے لوگ اسے قتل کر ڈالیں گے۔ لوگوں میں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی تشریف فرما تھے، اور وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے میں باقی لوگوں کی بنسبت باہمت تھے۔ ان دونوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، کیا وہ اسے قتل کر ڈالیں گے جبکہ وہ ایمان والے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور فرمایا کہ یہ وہ مٹی ہے جس میں اسے شہید کیا جائے گا۔ بس انہیں وہ مٹی دکھائی۔ ان دونوں روایات میں کہیں بھی زور زور سے رونے کا تذکرہ نہیں ہے۔ البتہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر دی تو بشری تقاضا کے تحت پدرانہ شفقت و محبت کی وجہ سے فطری رد عمل کے اظہار میں غمگین ہوئے۔ شدت غم کی وجہ سے بے ساختہ آپ کو رونا آیا، جسے روکتے ہوئے آپ کی ہچکی بندھ گئی۔ اس کو روایت میں راوی نے نشیج اور بکا سے تعبیر کیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی پر اتارے ہوئے قرآن کریم میں یہ ایمان والوں کو نماز اور صبر سے مدد حاصل کرنے کی تلقین فرمائے، اور ایمان والوں کے بارے میں یہ فرمائے کہ جب ان پر کوئی مصیبت و پریشانی آئے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرتے ہیں، اور پیغمبر خدا زور زور سے روئے اور نعوذ باللہ بے صبری کا مظاہرہ کرے۔ نیز خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد ارشادات میں امت کو ایسے مواقع پر رونے، چیخنے، چلانے اور بے صبری سے منع فرمایا ہے۔ لہذا اس طرح کے احادیث کے ظاہری الفاظ سے زور زور سے رونے کا استنباط نہ صرف شریعت کے احکامات کے خلاف ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و عمل کے بھی منافی ہے۔ ہاں البتہ شدت غم کی وجہ سے رونا آنا اور اس وجہ سے آنکھ سے آنسو کا نکل آنا اور ضبط کرتے ہوئے ہچکی کا بندھ جانا یہ فطرت ہے۔ بس یہ کہنا بے شک حسین کے لیے رونا بھی سنت ہے، ہر شے کو بدعت نہ بناؤ، کسی بھی طرح درست نہیں۔ بدعت و سنت کا فیصلہ فقہائے کرام کرتے ہیں۔ ماہرین فقہ و شریعت اہل افتاء کسی بھی چیز کو بدعت بلا وجہ بلا دلیل قرار نہیں دیتے۔ میت پہ رونا دھونا، چیخنا چلانا، چہرہ پیٹنا، سینہ کوبی کرنا اور 3 دن سے زائد سوگ منانا نہ صرف یہ کہ زمانہ جاہلیت کے رسوم میں سے ہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کے روح سے ناجائز ہے۔ اس طرح کلپ میں کی گئی اس منظر کشی کا احادیث میں کوئی تذکرہ نہیں۔ میرے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی، زور زور سے رونے کی آواز آئی۔ آپ نے حسین کو سینے سے یوں چمٹایا ہوا تھا اور یوں ہل ہل کر رو رہے تھے۔ واعظ نے ٹشو کا ایک ڈبہ لے کر اپنے سینے سے لگا کر ہل ہل کر دکھایا۔ بلک بلک کے سسک سسک کے رو رہے تھے۔ آپ کے آنسو آپ کے رخسار اور داڑھی کو تر کر رہے تھے، اور آپ نے یوں بھیجا ہوا ہے جیسے دبایا ہوا تھا۔ آپ نے روتی آواز سے کہا، بہتے آنسوؤں کے ساتھ، کپکپاتے بدن کے ساتھ، بلکہ یہ خود استنباطی تشریح ہے جو درست نہیں۔ کلپ میں یہ بھی کہا گیا کہ ابھی تو وہ شہید نہیں ہوئے تو رویا جا رہا ہے، اب تو ان کی شہادت پہ روتے ہیں بھائی۔ یہ قیامت تک روتی رہے گی دنیا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس نے کربلا کے واقعہ کو یوں کر دیا کہ جیسے ہر سال آج ہی ہوا ہے، آج ہی حسین شہید ہو رہا ہے۔
ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس خبر کو سن کر ایک فطری رد عمل تھا جو کہ اس وقت کی صورتحال کے مطابق تھا، زور زور سے رونے کا دعویٰ بلا دلیل اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسی طرح یہ کہنا کہ ہم شہید پہ روتے ہیں، یہ بھی ایک بے بنیادی سی بات ہے۔ 3 دن کے بعد سوگ ہے ہی نہیں تو زور زور سے رونا اور ماتم کہاں سے آ گیا؟ پھر اسلام کے دامن میں ہزاروں نہیں لاکھوں شہید ہیں، انبیاء، صدیقین، صحابہ و تابعین، سلف صالحین کی ایک ایسی تعداد ہے کہ اگر ایک لمحہ ایک شخصیت کے رونے کے لیے مختص کر دیا جائے تو 24 گھنٹہ میں ایک لمحہ بھی خالی نہ بچے گا۔ یہ فطرت کے بھی خلاف ہے اور خدا و رسول کی تعلیمات کے بھی۔ کوئی اس سے پوچھے کہ آپ کتنے شہیدوں کی شہادت پہ روتے ہیں؟ سید الشہداء حضرت حمزہ، شہید مظلوم حضرت عثمان، حضرت علی اور سینکڑوں شہید صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کس کس کی شہادت پہ روتے ہیں؟ اور پھر اکیلے ایک حضرت حسین کی کیا تخصیص ہے؟ یقیناً یہ رونا شہادت کی وجہ سے نہیں بلکہ رونے والے اپنے آبا و اجداد کوفیوں کی بے وفائی کی وجہ سے شہادت حسین کا سبب بننے پر خدا کی طرف سے دنیا ہی میں سزاوار ہوئے ہیں، اور اپنے اس جرم کے چھپانے کے لیے ہر سال رونے پیٹنے کا یہ ڈرامہ رچایا جاتا ہے، جسے ہمارے کرم فرما اپنے اجتہاد کے زور پر سنت باور کروانا چاہتے ہیں، جو کبھی نہیں ہو سکتا۔ علامہ مولانا عبد الشکور لکھنوی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب قاتلان حسین کی خانہ تلاشی میں پورے دلائل کے ساتھ کوفیوں اور ان کے آل و اولاد کے جرم اور ہر سال احساس جرم میں خود کو ماتم کے نام پر سزا دینے کو واضح کیا ہے۔ بعض اوق حضرات اس کتاب کی طرف رجوع کر کے تفصیلات جان سکتے ہیں۔ ہم آخر میں بس اتنی گزارش ضرور کریں گے کہ اہل سنت کے مسلمات سے صرف نظر نہ کی جائے۔ جب بھی ایسی کوئی بات سامنے آئے تو عقیدت کو بالائے طاق رکھ کر مستند اہل علم و افتاء سے رجوع کر کے اس کی حقیقت معلوم کر لیں۔